کہیں بس بات ملتی ہے. ٹھیک. اب دوسری چیز، نہیں دوسری ایک روایت اور ہے نا، آپ نے تو خالی ایک ہی بیان کی، وہ قبرستان والی روایت تو پوری باقی ہے ابھی، جو امام ترمذی نے اپنی کتاب میں روایت کی اور روایت کرنے کے بعد خود ہی لکھ دیا کہ ضعیف. بہت سی بار لوگ سوال کرتے ہیں تو محدث لکھتے کیوں، بیوقوف تھے کیا وہ؟ نہیں، امام ابو داؤد لکھتے کیوں تھے ایسی حدیث جو ضعیف ہے نا؟ فلاں باب کے اندر آپ نے یہ لکھا اور وہ بھی لکھا، پھر خود ہی لکھتے یہ صحیح اور ضعیف ہے، تو کیوں لکھتے تھے وہ لکھنے والے؟ تو میرے بھائی وہ بہت زیادہ ہوشیار اور دانا تھے، اور وہ جانتے تھے کہ امت کو دونوں پہلو رکھنا سامنے ضروری ہے. یعنی ایسے بہت سارے تابعین کے تعلق سے آتا تھا کہ ایک تابعین کا ایک واقعہ کہ انہوں نے اپنے بچے کو حدیث سکھائی، چھوٹا تھا اور بہت ساری روایتیں اس کو سکھائی. جب وہ کافی ساری حدیثیں سیکھ چکا تو اس کے بعد کیا کہا معلوم؟ کہا میرے بیٹے یہ تمام ضعیف اور موضوع روایتیں جو میں نے سکھا دی، اب اس کے علاوہ جو باتیں سمجھ جانا وہ صحیح ہوں گی. میں نے تم کو رانگ کیا ہے بتا دیا، اب رائٹ کیا ہے تم سمجھ جانا. یہ رانگ ہے تمہارے پاس جو ہے، کہ تو رائٹ صحیح حدیث سے تو بہت ہے، اب میں نے تم کو جو چلان میں غلط ہے بتا دیا، اب یہ نہیں ہے تو سمجھ جانا تمہارے پاس جو بات آئے اس کو لے لینا خاموشی سے. انہوں نے ان کو اصول کرائٹیریا دے دیا تھا اپنے بچے، سمجھ رہے؟ تو بہت سی بار وہ دونوں باتیں سکھاتے. کیوں سکھاتے؟ تاکہ بات واضح ہو جائے. بہت سے لوگ لکھتے ہیں امام بخاری نے اپنی بخاری میں اس کو لکھا، میں کہتا ہوں ہاں لکھا ہے نا بہت سی چیزوں کو، لیکن وہ کیوں لکھا وہ نہیں دیکھیں گے. کبھی کسی حکم کو بتانے کے لیے لکھا صحیح ہے بول کر، اور کبھی نکیر کے لیے، اس کے رد کے لیے لکھا کہ یہ غلط ہے. لیکن بولنے والا کیا کرتا ہے؟ رد نہیں لکھتا، خالی لکھتا کہ امام بخاری روایت کرتے ہیں. کیا روایت کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے یہ مسئلہ، وہ نہیں لکھتا ہے. تو امام ترمذی نے کیوں روایت کیا؟ اس لیے کیا کہ امت سمجھ جائے، خود ہی حکم لگا دیا کہ یہ ضعیف ہے. کیوں؟ تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ یہ روایت درست نہیں ہے، لیکن چلن میں ہے، تمہارے سامنے آ سکتی ہے بات، تو لکھ دینا بہتر ہے. تو یہ ضعیف ہے لیکن روایت کیا ہے، وہ روایت آئی ہے، اور اس کے برعکس صحیح روایت ہے کیا، وہ بھی رکھوں گا. واقعہ سن لیجئے. واقعہ یہ کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، مطلب اس روایت کے اعتبار جو ضعیف ہے ترمذی کی، اس روایت میں الفاظ سنیے. وہ کہتی ہے کہ ایک رات میں سوئی ہوئی تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بستر سے چلے گئے. میں خاموشی سے اٹھی اور پیچھے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے بقیع میں پہنچ گئے. بقیع جو جنت البقیع جسے ہم کہتے ہیں، جو قبرستان ہے، بقیع میں پہنچ گئے، اور بقیع میں پہنچ کر آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو میں بھاگنے لگی تاکہ کہیں رسول اللہ مجھے دیکھ نہ لے. میں دوڑتی ہوئی پہلے پہنچی اور آ کر بستر پر لیٹ گئی. جب رسول اللہ گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا میری سانس پھول رہی تھی. آدمی سو رہا ہے لیکن سانس اسپیشل پھول رہی، مطلب وہ پیچھے تھا. تو رسول اللہ نے مجھ سے کہا، اے عائشہ کیا تم مجھ پر شک کرتی ہو کہ اللہ کے رسول ناانصافی کریں گے تمہارے ساتھ؟ تو ماں عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے شک ہوا تھا کہیں آپ مجھے چھوڑ کر، چونکہ باری تو میری تھی، کہیں آپ مجھے چھوڑ کر جا کر جو ہے دوسری بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے. مجھے شک ہوا اس چیز کا، کہیں آپ دوسری اہلیہ دوسری بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے آپ. ٹھیک. اب آئیے، یہ روایت ضعیف تھی، یاد رکھیے حدیث ضعیف تھی. اس حدیث میں جو باتیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے بقیع گئے تھے. آپ نے اپنے اہلیہ کو جو اپنے بازو سو رہی تھی اس کو اٹھانا بھی پسند نہیں کیا. مائی عائشہ پیچھے دھیرے دھیرے جا کر اس مسئلے کو دیکھتی ہے کیا ہو رہا ہے، واپس آ کر لیٹ جاتی ہے. اگر نعوذ باللہ مائی عائشہ پیچھے نہیں جاتی، وہ چیز نہیں دیکھتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات ہم سے چھپا لی تھی. وہ تو کوئنسیڈنس سے اٹھ گئی تھی تو پتہ چلی، اور کہتے یہ وہ رات تھی جس رات کو شب برات کہتے ہیں. یہ 15 شعبان تھی. اور پھر جب رسول اللہ نے کہا عائشہ مجھ پر شک کرتی ہو، تو کہا مجھے شک ہوا تھا کہ آپ دوسری بیوی کے پاس چلے گئے ہوں گے. پھر رسول اللہ نے فرمایا مجھ سے، وہ کہتی ہے کہ اے عائشہ آج کی رات کی فضیلت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، 15 شعبان کی فضیلت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس روز لوگوں کی مغفرت کرتا ہے، اور اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے جیسے بنو کلب کی بکریوں کے بال جتنے اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے. تو یہاں میں عائشہ کا اپنے شوہر پر رسول اللہ پر شک کرنا، اگر وہ نہ جاتی تو اس رات کا ہم سے چھپ جانا، کیا آپ امید کرتے ایک رسول سے کہ وہ اتنی افضل رات کو خاموشی سے منائے؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضانوں میں 10 راتوں تک، روایت میں آتا عائشہ فرماتی ہے، ہمارے دروازوں پر، اپنی ازواج کے دروازوں پر دستک دیتے اٹھا کر کہتے جاگو عبادت کرو. حالانکہ وہ 5 میں سے کوئی ایک، رسول اللہ پوری 10 جاگتے تھے. جب اور عبادت کرو، یہ قدر ہو سکتی ہے. جہاں یہ نبی قدر میں اٹھا رہا ہے
وہیں کیا وہ نبی 15 کو اتنی افضل رات تو خاموشی سے نکل جائیں گے؟ اور ماں عائشہ نہ اٹھتی تو رات تو چھپ گئی تھی ہم سے، ہے نا. لیکن یہ روایت ضعیف ہے. اس کے برعکس صحیح روایت کیا میں آپ کو رکھتا ہوں، صحیح مسلم میں یہ روایت آتی ہے اور صحیح روایت ہے یہ. اس کے الفاظ یوں ہیں، آپ میں فرماتے ہیں جب تم سو رہی تھی، جب تم سو رہی تھی مطلب مائی عائشہ رسول اللہ کی آنے کے بعد جاگی اور جاگ کر پوچھا اللہ کے رسول آپ کہاں گئے تھے، تو رسول اللہ وہ واقعہ فرما رہے کیا ہوا، تو فرماتے ہیں کہ جب تم سو رہی تھی تو میرے پاس جبرائیل آئے، آہستہ سے مجھ سے بڑے دھیرے سے کہا اور میں نے بھی جبرائیل کو آہستہ اور دھیرے سے واپس جواب دیا. وہ اندر آنا چاہتے تھے گھر میں لیکن اس لیے نہ آ سکے اس لیے کہ عائشہ تم کم کپڑوں میں تھی، کیونکہ تم سو رہی تھی، اپنے حال میں تھی، اور جبرائیل ایسی حالت میں میرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے تھے جبکہ تم کم کپڑوں میں سو رہی تھی. اور میں نے تمہیں اس لیے نہیں اٹھایا، میں بقی گیا تھا اور وہاں میں نے دعا کی اور اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ بقی والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اور میں وہاں خاموشی سے گیا اور دعا کی. میں نے تمہیں اس لیے نہیں اٹھایا کہ میں خوف رکھ رہا تھا کہ کہیں تمہاری نیند میں خلل نہ پڑے، اور میں نے اس لیے بول کر نہیں گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں اٹھا دوں نیند سے اور پھر تم اکیلے پن کی وحشت سے سو نہ سکو، تو اسی لیے میں نے نہ تم کو اٹھایا نہ تم کو انفارمیشن دی کیوں گیا. اب جا کر آیا ہوں، اللہ نے کہا کہ مجھے جو ہے بقی والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرو، میں مغفرت کی دعا کر کر آ چکا ہوں. آنے کے بعد آپ نے پورا واقعہ اپنے بھی بتایا اور یہ صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے. اب کیا اس کے مقابلے میں آپ وہ ضعیف روایت کو لیں گے؟ پورا وہی واقعہ، وہی دعا کا تذکرہ، کوئی 15 شعبان کا تذکرہ نہیں، کوئی شب برات کا تذکرہ نہیں. اور اس کی شرح میں مفسرین لکھتے ہیں، معاف کرنا جو ہے محدثین لکھتے ہیں اس کی شرح میں کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی میں جانے کا جو واقعہ ہے اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ آپ اپنے وفات سے 5 روز پہلے بقی میں گئے تھے، 5 روز پہلے. رسول کی وفات کب ہوئی سب کو پتا ہے، پیدائش نہ بھی بتاؤں گی تو وفات تو سب کو پتا ہے، وہ ہے 12 ربیع الاول. تو 12 ربیع الاول سے 5 دن پہلے کیا ہوتا ہے 7 ربیع الاول. تو یہ واقعہ ربیع الاول کا ہے، شعبان کا بھی نہیں. تو یہ واقعہ جو لا کر فٹ کیا جاتا ہے کہ نہیں رات میں رسول اللہ گئے تھے، وہ بنو کل کی بکریوں کا واقعہ ضعیف. اور جو صحیح روایت مسلم کی ہے اس میں کوئی تذکرہ نہیں 15 کا، کوئی تذکرہ نہیں شعبان کا، کوئی تذکرہ نہیں کسی مہینے کا. لیکن اس کی شرح میں جو ہے جو محدثین لکھتے ہیں کہ یہ تب ہوا تھا. اگر اس کو نہ بھی مانے شرح کو چھوڑ دیں تو اس واقعے میں کوئی سے، اور اوپر والی روایت ضعیف تھی یاد رکھیے. اب تو آپ ضعیف کو مانیں گے اور پورے زندگی کے اعمال اس پہ انحصار کریں گے، ایک صحیح روایت جو آ چکی ہے اس پہ عمل کریں. تو صحیح روایت یہ ہے میرے بھائی، کہیں بھی قرآن سے اور حدیث سے نہ اس رات کا نام ثابت ہے، نہ اس رات کا کوئی واقعہ ثابت ہے، اور جو ایک حدیث ہے جس سے اس کی فضیلت ثابت ہے وہ صرف فضائل بیان کرتی ہے، اس کو منانا ثابت نہیں کرتی. صرف فضائل. یہ ہو سکتا ہے کہ 15 شعبان کو اللہ مغفرت کرتا ہوں گا، لیکن ایسی ہی فضیلت کی روایتیں صحیح بخاری صحیح مسلم ہر رات کی بھی آتی. ہر رات کو آپ منائیے نفل، ہر رات مومن کے لیے جو منانے کی کوئی ایک رات مخصوص نہیں ہے. ٹھیک، اب جب رات ہی ثابت نہیں ہے